بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمانداری کا نتیجہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی تاریخ اسلام کے عظیم عالم اور روحانی شخصیت گزرے ہیں۔ آپ کے والد محترم مبارک غلام تھے اور ایک شخص کے باغ کے اندر کام کرتے تھے۔ یہ باغ اناروں کا تھا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ ان کا مالک اناروں کے باغ میں پہنچا اور اپنے غلام مبارک سے کہا کہ ایک میٹھا انار توڑ کے لاؤ۔ مبارک گئے اور ایک درخت سے انار توڑ کر لائے اور اپنے مالک کی خدمت میں پیش کیا۔ مالک نے جیسے ہی چکھا تو انار کھٹا نکلا۔ اس کا رویہ بدلا، غصہ آیا، چہرے کا رنگ بدل گیا اور تیوری چڑھائی اور ترش لہجے میں اپنے غلام مبارک سے کہا کہ میں نے تمہیں میٹھا انار لانے کا کہا ہے۔ چنانچہ مبارک دوبارہ گئے اور ایک دوسرے درخت سے انہوں نے انار توڑا اور اپنے مالک کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب مالک نے دوسرا انار چیک کیا تو وہ بھی اتفاق سے کھٹا نکلا۔ مالک کا غصہ پہلے سے بڑھ گیا اور جھنجھلا کر کہا کہ میں نے تمہیں میٹھا انار لانے کو کہا ہے۔ مبارک نے معذرت کرتے ہوئے مالک سے عرض کی کہ میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں، کوئی میٹھے درخت کا انار آپ کو لا دوں۔ مبارک گئے اور تیسری بار انار توڑ کر لائے اور مالک کی خدمت میں پیش کیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ تیسری بار وہ انار لایا تو وہ بھی کھٹا تھا۔ جب تین دفعہ کھٹا انار کھانے کے بعد مالک شدید غصے میں اور جھنجھلا گیا اور شدید غصے کے اندر آ کر اس نے اپنے مالک کو ڈانٹتے ہوئے مبارک سے کہا کہ اتنا عرصہ ہو گیا تمہیں باغ کے اندر ڈیوٹی کرتے ہوئے اور تمہیں آج تک یہ معلوم نہیں ہے کہ کون سے پودے کا انار میٹھا ہے اور کون سے درخت کا انار کھٹا ہے۔ مبارک نے واپس پلٹ کے جواب دیا کہ میرے مالک محترم، آپ ناراض مت ہوئیے، مجھ پر غصہ مت کیجیے۔ اصل ماجرا یہ ہے کہ آپ نے مجھے اس باغ کی نگہبانی کی ڈیوٹی دی ہے، نگرانی کی ڈیوٹی دی ہے، نہ یہ کہ میں اس باغ میں سے کچھ کھا پی سکتا ہوں۔ لہذا اس باغ میں سے آج تک میں نے کبھی کسی درخت کا پھل نہیں چکھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کس درخت کا پھل میٹھا اور کس کا کھٹا ہے۔ مالک یہ بات سن کر فوراً اس کا غصہ کول ڈاؤن ہو گیا اور وہ حیران ہو گیا کہ اس قدر ایماندار شخص میرا ملازم ہے کہ اس نے آج تک باغ میں سے کوئی ایک انار تک توڑ کر نہیں کھایا۔ اس نے معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے لوگوں سے اپنے غلام مبارک کے حوالے سے معلومات لی تو ہر طرف سے یہی گواہی ملی کہ یہ بہت ایماندار غلام ہے۔ چنانچہ مالک بڑا متاثر ہوا اور اس نے حضرت مبارک یعنی جو غلام تھے ان کی اس ایمانداری سے متاثر ہو کر ان کے لیے اپنی خوبصورت حسین و جمیل بیٹی کا رشتہ طے کر دیا۔ یہ بھی حیران کن بات ہے کہ کہاں مبارک ایک غلام اور اپنے مالک کے باغ کے اندر ڈیوٹی کرنے والا اور کہاں اب وہ داماد اور سسر کے رشتے میں یہ تعلق بدل رہا تھا۔ چنانچہ مبارک کی شادی اپنے مالک کی بیٹی سے ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے بعد مبارک کے گھر کے اندر بیٹا عطا کیا۔ اس بیٹے کا نام میاں بیوی نے باہم مشورے سے عبداللہ رکھا۔ تاریخ کے اندر عبداللہ بن مبارک بہت بڑے بزرگ بن کر گزرے ہیں۔ باپ کی رزق حلال اور ایمانداری اور شرافت کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس غلام سے دنیا کو ایک ایسا بڑا عالم دیا کہ آج پوری دنیا عبداللہ بن مبارک کے نام پر فخر کرتی ہے اور ان کی خدمات کو سراہتی ہے۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ایمانداری کو ہر حال میں اپنانا چاہیے۔ ایمانداری کا پھل نہ صرف آخرت میں بلکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی عطا کرتا ہے۔ مبارک جو ایک غلام تھے، اپنی ایمانداری کی وجہ سے اور اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے ادا کرنے کی وجہ سے مالک کی آنکھوں کا نور بنے اور دل میں انہیں گھر کر لیا اور اس کے نتیجے میں انہیں مالک کی بیٹی سے رشتہ ہوا۔ جو غلام تھا اب وہ داماد بنا اور داماد سے اللہ تعالیٰ نے پھر عبداللہ بن مبارک جیسی عظیم علمی شخصیت پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔